اللہ 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 اللہ۔ سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا عنوان ہے کہ وضو کرنے کے فضائل کیا ہیں اور وضو کی سنتیں کیا ہیں، اور اسی طرح چند وضو کے آداب اور چند اہم مسائل۔ پہلے نمبر پر وضو کے فضائل ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ پاک قیامت کے دن میری امت کو بلائیں گے تو ان کے ہاتھ، پاؤں اور پیشانیاں وضو کی وجہ سے چمک رہی ہوں گی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے تو اسے ہر قدم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وضو کرنے پر انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جس طرح درختوں کے پتے گرتے ہیں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے بھی جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی وضو کرنے کی وجہ سے جھڑ جاتے ہیں۔ تو اب ہیں وضو کے فرائض کیا ہیں۔ اولاً وضو کے 4 فرائض ہیں، ان میں سے ایک فرض بھی رہ گیا تو انسان کا وضو نہیں ہوگا۔ پہلا فرض ہے کہ چہرے کو دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڈی تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک تمام چہرے کو ایک مرتبہ دھونا، یہ فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا، یہ فرض ہے۔ اور تیسرے نمبر پر چھتائی سر کا مسح کرنا، یہ فرض ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں کا دھونا، یہ فرض ہے۔ یہ 4 فرض ہیں، ان چاروں کا پایا جانا وضو پورا کرنے کے لیے لازمی ہے۔ اسی طرح اب ہے وضو کی سنتیں۔ اولاً وضو کی 13 سنتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر وضو کی نیت کرنا، دوسرے نمبر پر مسواک کرنا، تیسرے نمبر پر دونوں ہاتھوں کا دھونا، اور چوتھے نمبر پر کلی کرنا، 5ویں نمبر پر ناک کے اندر نرم ہڈی تک پانی ڈالنا۔ نمبر پر جو سنت طریقہ ہے وضو کے اندر، 7ویں نمبر پر اسی طرح 7ویں نمبر پر جو وضو کا طریقہ ہے وہ ہے داڑھی کا خلال کرنا، اور اس کے بعد 8ویں نمبر پر پورے سر کا مسح کرنا، اور اسی طرح 9ویں نمبر پر جو سنت عمل ہے وہ ہے اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ اسی طرح 10ویں نمبر پر جو سنت طریقہ ہے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، اور 11ویں نمبر پر جو سنت طریقہ ہے وہ ہے کانوں کا مسح کرنا، اور 12ویں نمبر پر جو سنت طریقہ ہے وہ ہے ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، بے ترتیبہ نہ ہو وضو۔ اسی طرح 13ویں نمبر پر جو سنت طریقہ ہے، 13ویں سنت یہ ہے کہ وضو کو پے در پے کرنا، یعنی کہ لگاتار وضو کرنا، ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے اگلا عضو دھو لینا چاہیے۔ اب اس کے علاوہ بھی چند سنتیں ہیں وضو کے اندر۔ سب سے پہلے دائیں طرف سے وضو کرنا، مثلا بازو دھونا ہے پہلے دایاں پھر بایاں، پاؤں دھونا ہے پہلے دایاں پھر بایاں، یعنی کہ دائیں طرف سے وضو کا شروع کرنا، یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح سر کا مسح پیشانی کی طرف سے شروع کرنا، یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح پورے سر کا مسح 3 بار کرنا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اب مسح کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو تر کر کے یہ شہادت والی انگلی اور انگوٹھا اسے الگ کر دیا جائے، اس طرح یوں آگے کی طرف سے پیچھے گردن کی طرف لے کے جائیں، پھر واپس لائیں، پھر تیسری مرتبہ پیچھے لے کے جائیں۔ اب یہ انگلی رہ گئی تھی، اسے کانوں کے اندر ڈالنا ہے، اور یہ جو انگوٹھا رہ گیا تھا اس کے ذریعے کانوں کی پچھلی طرف سے مسح اوپر کی طرف کرنا ہے۔ پھر جو ہاتھ ہیں، ہاتھ کا جو بیک حصہ ہے اسے گردن کا مسح کرنا ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے مسح کرنے کے اندر۔ اسی طرح ایک سنت یہ ہے کہ وضو کے اعضاء کو رگڑ کر دھونا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اسی طرح وضو کے بعد تولیہ یا کوئی رومال وغیرہ سے اپنا چہرہ، ہاتھ خشک کر لینا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح ایک سنت طریقہ یہ ہے کہ وضو کے بعد آپ عطر لگا سکتے ہیں۔ وضو کے بعد عطر لگانا یہ سنت طریقہ ہے۔ عطر کے بارے میں پہلے ویڈیو آ چکی ہے۔
اسی طرح ایک سنت طریقہ یہ ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، اور وضو کے درمیان یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اسی طرح وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنا یہ بھی سنت عمل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے اچھی طرح وضو کیا اور وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھا، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کیا ہے کہ بعض لوگ وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنے کے وقت شہادت کی انگلی آسمانوں کی طرف کرتے ہیں، تو آسمان کی طرف انگلی کرنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں، لیکن دوسرا کلمہ پڑھنے کے دوران وضو کے بعد شہادت کی انگلی اوپر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے وضو کے فرائض، سنتیں، 13 سنتیں مشہور ہیں، اس کے علاوہ بھی سنت طریقے بتائے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے جو باتیں بیان کی جائیں گی وہ ہوں گی وضو کے مستحبات کیا ہے اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ہمارے چند اپنی طرف سے بنائے ہوئے مسائل ہیں، ان کی تردید ہے کہ وہ جھوٹے مسائل ہیں، کہیں سے ثبوت نہیں ہے، وہ ہمارے اپنی طرف سے وضو کے متعلق بنائے ہوئے مسائل ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر وہ بیان کیے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔